نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المكرمين المتقين وأولياء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حاضرین محترم، خالق کائنات کا صدہ بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم جمعۃ المبارک کے روحانی، وجدانی اور لسانی لمحوں میں اللہ رب العزت کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں. خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم، جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو، اور یہ تمہاری توبہ ایسی توبہ ہونی چاہیے جو توبۃ نصوحا ہو، یعنی ایسی توبہ جو دل کے ساتھ کی گئی ہو. انسان رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرے اور یہ توبہ انسان کی پختہ ارادہ کے ساتھ، پختہ دل کے ساتھ، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں جو توبہ کی جاتی ہے، اس توبہ کو توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے. حاضرین محترم،
انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، انسان سے کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن رب کائنات کو جو شخص گناہ کرے لیکن گناہ کے بعد اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو خالق کائنات کو وہ انسان بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ جو انسان توبہ کر لے، اللہ پاک اپنے اس بندے کو بڑا محبوب رکھتا ہے، بڑا پسند فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ خالق کائنات توبہ کرنے والے کو اور اسی طرح پاک صاف رہنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر جو پاکی کا ذکر ہے، پاکیزگی کا ذکر ہے، تو اس میں دوستان جی وقار فقط انسان کی ظاہری پاکی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کی بھی پاکی ہے، صفائی ہے۔ جس طرح سے انسان اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھتا ہے، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے، ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھتا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان اپنے من کی صفائی کر لے، اپنے باطن کی صفائی کر لے، تو دوستان جی وقار اس انسان کو خالق کائنات بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ کرنے والے کو اور اسی کے ساتھ ساتھ پاک صاف رہنے والے کو خالق کائنات پسند فرماتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اگر کم کر دیں، یہ جو سیٹی سی آواز آ رہی ہے اس کو ذرا دیکھ لیں آپ، یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ہاں تھوڑی کم کر دیں، کوئی بات مٹی کر دیں۔ تو حاضرین محترم، توبہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم کی آیات بینات میں توبہ کے بارے میں خالق کائنات نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر توبہ کا ذکر کیا ہے۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو خالق کائنات اس انسان سے بہت زیادہ خوشی مناتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ بندہ ہے، خطا کا پتلا ہے، اسے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے تو اس انسان کو خالق کائنات پسند نہیں فرماتا۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو خالق کائنات اس بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے توبہ کرنے والے کی۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اور یہ مثال بیان کر کے آقا علیہ السلام نے آگے توبہ کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر کیونکہ دیہات کا ماحول ہے، گاؤں ہے، اور اسی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ وہ مثال بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، اور سفر کے دوران وہ تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے وہ تھوڑی دیر ایک جگہ پر رک جاتا ہے، اور وہ جس چیز پر سفر کر رہا ہوتا ہے وہ ایک اونٹنی ہوتی ہے۔ اونٹنی کے اوپر ہی اس کا سارا ساز و سامان ہوتا ہے،
کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، رہنے سہنے کا سامان ہوتا ہے، وہ اونٹنی جب وہ شخص آرام کرنے کے لیے نیچے اترتا ہے تو وہ اونٹنی اس کی دور بھاگ جاتی ہے، وہ بڑا تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اونٹنی اس کو میسر نہیں آتی، نہیں ملتی، اسی کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان ہے، ساری زندگی کا انحصار اسی اونٹنی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ اونٹنی اس سے دور بھاگ جاتی ہے، بڑا تلاش کرتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی۔ اب وہ شخص موت کی امید لگائے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، نہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، نہ اپنے گھر واپس آ سکتا ہے، جنگل بیابان میں ہے، لہذا وہ شخص اب اپنی موت کی امید لگائے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی جو اپنی رسی کے ساتھ، اپنی نکیل کے ساتھ اس سے دور بھاگ جاتی ہے، اس کی رسی وہ درخت کے ساتھ اٹک جاتی ہے، وہ اپنی اونٹنی کو پکڑ لیتا ہے اور اونٹنی کو پکڑ کر وہ شخص اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے اور یہ مثال بیان کر کے آگے ارشاد فرمایا، اما واللہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من الرجل براحلتہ، خدا کی عزت کی قسم جتنا وہ شخص اس اونٹنی کے ملنے پر خوش ہوا تھا، گویا کہ اس کو اپنی زندگی مل گئی، تو خدا کی ذات جب تو اس کا گناہگار بندہ، کوئی خطا کار بندہ، کوئی سیاہکار بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس انسان سے بھی زیادہ خوشی مناتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک خالق کائنات اس انسان سے بھی زیادہ خوشی مناتا ہے جو شخص بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آتا ہے اور اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ پر توبہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح دوستان سی وقار ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے اسی مناسبت سے بیان کی، اس کا بھی ٹوٹل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیم یہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے، اسی کے اوپر اس کا سارا کھانے پینے کا سامان، اب اچانک اس کی اونٹنی وہ مل جاتی ہے، گویا کہ اس کو اپنی زندگی مل گئی۔ اب وہ اس کی اونٹنی کے ملنے پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کہنا کچھ ہوتا ہے، کہہ کچھ اور بیٹھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، باری تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کیا جنگل والو، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے، پریشان نہ ہوں۔ اب کہنا کچھ اور تھا، کہہ کچھ اور بیٹھا، جب اس کو وہ اونٹنی ملی جس کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان تھا، وہ شخص اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنے حواس و باختہ کر بیٹھتا ہے، اپنی عقل کھو جاتا ہے اور کہنا کچھ ہوتا ہے۔ کہنا کیا تھا؟ کہنا یہ تھا، اللہم اے باری تعالیٰ، انت ربی وانا عبدک، مولا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن کہہ کچھ اور بیٹھا کیونکہ اتنا زیادہ خوش ہو گیا تھا، کہتا ہے کہ مولا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے آگے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خدا کا گناہگار بندہ، خطا کار بندہ گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اپنے سر کو خالق کائنات کے ہاں جھکا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت جتنا وہ شخص اس کی اونٹنی کے ملنے پر خوش ہوا تھا، خالق کائنات اس سے بھی زیادہ خوشی مناتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ خوشی مناتا ہے کہ جب رب کائنات کا کوئی گناہگار بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ لہذا دوستان سی وقار، اگر ہماری زندگی میں بھی ہم سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کچھ گناہ ہوئے ہیں، تو خدا را اللہ رب العزت کی طرف پلٹ جائیے،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے. خالق کائنات تو انتظار کر رہا ہے. اللہ پاک تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس آئے گا اور کب نادم ہو کر شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں 2 آنسو گرا دے گا. ارے میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ جب میرا یہ گناہگار بندہ پلٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے میں تو تیار ہوں کہ اپنے بندے کو معاف کر دوں. اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے. اب آپ سب نے سن رکھا ہے کہ خالق کائنات وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے پیار کرتا ہے. دوستان سی وقار آپ جانتے ہیں کہ اگر اولاد بیٹا بیٹی وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے لیکن جب وہ اپنی والدہ کے پاس چلا جائے تو انسان جتنا بھی گناہگار ہو جتنا بھی خطا کار ہو جتنی بڑی غلطی کر لے لیکن اگر وہ شخص اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے تو والدہ اس کو معاف کر دیتی ہے. والدین اس کو معاف کر دیتے ہیں. دوستان سی وقار یہ والدین تو انسان ہیں امتی ہیں لیکن وہ خالق کائنات ہے جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اگر انسان گناہ کر لے بڑی سے بڑی غلطی کر لے خطا کر لے لیکن اگر والدہ کے پاس چلا جائے تو والدہ معاف کر دیتی ہے. تو دوستان سی وقار جو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے انسان سے تو مجھے بتائیے کیا اگر یہ بندہ یہ انسان گناہ کرنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں چلا جائے تو کیا اللہ رب العزت اس انسان کو معاف نہیں فرمائے گا؟ بولیے نا کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ ہم میں ہی خطائیں ہیں ہم میں غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں کہ ہم خطا کرنے کے بعد غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو جو بندہ گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو دوستان سی وقار خالق کائنات اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ میرا گناہ تو اتنا بلند ہے اتنا بڑا ہے معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک میرے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. کبھی بھی مایوس مت ہوں. جتنی بھی انسان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے بس اللہ رب العزت کی طرف پلٹ جائیے. خالق کائنات کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کر لیں. خالق کی کائنات اپنے بندے کو معاف فرما دے گا.